آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعۃ الرضا برکات العلوم کے زیر سایہ ختم بخاری شریف کا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیج سے لوگ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ کی ترتیب جب بگڑ جاتی ہے تو فتح کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور میں کس اعتبار سے چاہوں کہ اور قریب ہو جاتے کرسیوں کو لے کر تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی فتح کے امکانات روشن ہو گئے۔ آپ لوگوں نے اطاعت ہی نہیں کی ہے، اتباع کیا، اور علماء سے جو تھوڑی دوری ہو گئی تھی وہ مٹ گئی ہے۔ میں دعا کروں گا کہ یہ دوری کبھی نہ ہونے پائے، اور علماء کے دامن کرم سے لوگ وابستہ رہیں گے تو کامیابی یقینی ہے، ہر جہت سے کامیابی ہوگی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے تو دعا مقبول اور مستجاب ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے جس پر امت کا عمل ہے کہ بخاری شریف کے ختم کے وقت دعائیں مستجاب اور مقبول ہوتی ہیں۔ آپ اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم درس بخاری میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ اس کا فیض آپ لوگوں کو ملے گا۔ اس دنیا میں اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب جو افضل ہے، آسن ہے، اصح ہے، اس پر امت کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ بخاری شریف ہے۔ ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد میں اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ میں سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ کمال ادب کے ساتھ درس بخاری سماعت کریں، اور انشاءاللہ جو جو نیت لے کر بیٹھیں گے اس نیت کے مطابق ان کو فیض ملے گا۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم وابن الغوث العظم البغدادی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ برضا السرمدی وارضاہ عنا وعن جمیع اہل السنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مولاي يا ملجأي يا كنزي وذخري شفيعي ليومي وغدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المحبوبين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين وخلفائه الراشدين المرشدين وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء طريقته وجميع أهل السنة وحزبه أجمعين لا سيما الفقهاء والمحدثين ولا سيما سيدنا الإمام بخاري أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ ہمارے سامنے اسلام کے دو فرزند جو درجہ فضیلت سے فارغ ہو کر ختم بخاری کا شرف پا رہے ہیں اور اس اسٹیج پر علماء کرام کا ایک قافلہ حیات موجود ہے طالبان علوم نبویہ کی ایک جماعت بھی یہاں موجود ہے احباب اہل سنت بھی یہاں موجود ہے حضرات اسلام کے دو ماخذ ہیں ایک قرآن ہے اور ایک حدیث قرآن کے جو حافظ ہوتے ہیں ان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے اور احادیث نبویہ کے جو عالم ہوتے ہیں اور فقہ کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو عالم و فقیہ کہا جاتا ہے اور جو احادیث کے حافظ ہوتے ہیں ان کو محدث کہا جاتا ہے امام بخاری اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد رکھی تھی اور احادیث میں متن اور سند رجال سب کے حافظ امام بخاری یہ آدمی کوشش کر کے اتنا بڑا حافظ اتنا بڑا محدث نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ عنایت ربانی نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جب تک متوارث نہ ہو تب تک یہ درجہ کسی کو نہیں مل سکتا پوری دنیا میں امام بخاری کی
فقہا محدثین میں ایک عظیم شان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب بخاری میں 7375 احادیث نبویہ کو متن اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام بخاری خالی متن اور سند کے ہی حافظ نہیں ہیں، بلکہ حدیث کے جو رجال ہیں، راویان حدیث، سب کے بارے میں معلوم ہے کون کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات ہوئی، کہاں علم حاصل کیا، ان کے استاد کون کون ہیں۔ یہ حیرت انگیز ذہانت اللہ تعالی نے امام بخاری کو عطا فرمایا تھا۔ دنیا میں بہت سے احادیث تو ناپید ہو چکی ہے، یعنی کتابیں ہیں، لیکن مشہور 50 حدیثیں ہیں، اور 50 حدیثوں میں 6 حدیثیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں، اور صحاح ستہ میں دو حدیثوں کی کتاب صحیحین کہلاتی ہے، اور صحیحین میں جو مقام امام بخاری کا ہے وہ صحت حدیث میں امام مسلم کا بھی نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم امام امکان لقا کی بنیاد پر حدیث کے روایت کو صحیح مان لیتے ہیں، اور امام بخاری امکان لقا کی بنیاد پر حدیث کو صحیح نہیں مانتے جب تک راوی کی مروی عنہ سے، یعنی شاگرد کی اپنے استاد سے ملاقات نہ ہو تب تک اس روایت کو نہیں لیتے۔ امام بخاری کے ڈر کی وجہ سے امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں کوئی حدیث امکان لقا کی نہیں روایت کی، جتنی حدیثیں روایت کی سب شرف لقا والی حدیثیں، تاکہ امام بخاری یہ کہہ نہ سکے مسلم کی حدیث جو ہے شرائط صحت پر نہیں ہے۔ یہ مانا جائے گا کہ بخاری اور مسلم کی دونوں کتابوں کی حدیثیں شرائط صحت پر ہیں، اسی لیے ان دونوں کو صحیح کہا جائے۔ حضرات، امام بخاری کا بغیر اس کے کہ میں ان کی زندگی بیان کروں، میں صرف ایک واقعہ پہ اکتفا کروں گا کہ کتنے دیانتدار امام بخاری تھے۔ جہاں شک ہوا ہے وہاں بھی بیان کر دیا ہے، اور کے ذریعے بیان کر دیا ہے۔ اتنی دیانت امام بخاری درس حدیث کے لیے روانہ ہوئے تو سمندر کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے اور جزائر جا رہے تھے۔ آپ کے پاس 4000 اشرفیاں تھیں۔ 4000 اشرفیوں کو ایک چھوٹے سے جھولے میں رکھ کر، کاغذ کا نوٹ اس زمانے میں کچھ تھا نہیں، اشرفیاں تھیں، اور کس لیے تھی؟ حدیث کے اخذ و اتخاذ کے لیے تھی۔ یعنی امام بخاری کی کل کائنات جو تھی وہ صرف حدیث کے حاصل کرنے کے لیے تھی۔ امام بخاری نے بیع مضاربت کیا ہے، اور بیع مضاربت سے جو کمائی ہوئی ہے، بیع مضاربت کا مطلب ایک آدمی کا کام، ایک آدمی کا پیسہ، نفع میں دونوں شریک ہیں، یہ جائز ہے۔ تو امام بخاری کے پاس 4000 اشرفیہ کی بیع مضاربت کے نتیجے آپ کشتی پہ سوار ہوئے، ایک جھولے میں گٹھری بنا کر اشرفیوں کو ایک جھولے میں رکھ دیا گیا، تو آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں اشرفیاں ضائع نہ ہو جائیں،
تو ایک آدمی جو ان کے قریب تھا، رفیق سفر تھا، اس سے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس 4000 اشرفیاں ہیں، تم میری بھی حفاظت کرنا، میرے پیسے کی بھی حفاظت کرنا۔ امام بخاری کا مقصد کیا تھا کہ پیسہ محفوظ ہو کر دریا کے پار پہنچ جائے اور امام بخاری بھی صحیح سالم پہنچ جائیں، پھر حدیث کو حاصل کر جائیں۔ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے کشتی کے ذمہ دار سے کہا کہ میری اشرفیاں گم ہو گئیں اسی کشتی میں، اور وہ 4000 اشرفیاں ہیں، اور وہ اس رنگ کے کپڑے میں بدھی ہوئی ہیں اور اس طرح کے جھولے میں رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہی پوری کیفیت جا کر اس جہاز کے ذمہ دار سے، یعنی کشتی کے ذمہ دار سے پوری بات اس نے بتا دی۔ اب تلاشی شروع ہو گئی، دیکھیے خطرہ بڑھ گیا کہ امام بخاری کے بیگ سے، ان کے جھولے سے وہ گٹھری یعنی اشرفیوں کا گٹھر برآمد ہوگا تو امام بخاری زندگی بھر کے لیے متون ہو جائیں گے اور ان کی حدیث کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ جب کوئی چوری سے متہم ہو جائے، جب متون ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی حدیث کیسے لی جائے۔ تلاشی شروع ہوئی، ابھی امام بخاری تک تلاشنے والے نہیں پہنچے تھے کہ امام بخاری نے 4000 اشرفیوں کے جھولے کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ تاکہ ان کے پاس اس نے جو جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے مطابق امام بخاری متہم نہ ہو۔ اگر متہم ہو گئے تو زندگی بھر ان سے حدیث لینے والے ان پہ تہمت لگائیں گے، ان کے معاند بھی تہمت لگائیں گے۔ بہرحال اشرفیاں ملی نہیں۔ وہ آدمی آیا کہ آپ نے اشرفیاں کیا کیا؟ وہی آدمی جس نے شکایت کی تھی، وہی آدمی جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ امام بخاری نے کہا دریا میں ڈال دیا میں نے۔ کہا کیوں ڈال دیا؟ کہا اس لیے ڈال دیا کہ تو مجھ کو متہم کرنا چاہتا تھا، چوری کا الزام کرنا چاہتا تھا میری اشرفیوں پر۔ میں نے تو تجھ کو اپنا امین بنایا تھا، اپنا رفیق بنایا تھا، لیکن تیری نیت خراب ہو گئی۔ تو میں نے سوچا یہ اشرفیاں اگر میرے یہاں سے آج برآمد ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ بخاری نے دوسرے کی اشرفیوں کو اپنے جھولے میں رکھ لیا، اس لیے میں نے اپنی اشرفیوں کو دریا برد کر دیا تاکہ کائنات میں بخاری متہم نہ ہو، اور جب متہم نہیں ہوں گے تو ان کی حدیث کی روایت ضرور لی جائے گی۔ یہ دیانت امام بخاری کا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو 2 جلدوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی جلد، اب دوسری جلد لی ہے نا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو 2 جلدوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی جلد اور پہلی کتاب، پہلی حدیث باب و بدیل وحی سے شروع کیا ہے۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ امام بخاری نے پہلی حدیث شروع کیا ہے یعنی باب الوحی سے، اور آخری حدیث جو امام بخاری نے لیا ہے جلد 2 میں کتاب التوحید کے تحت باب الرد علی الجہمیہ کے عنوان سے باب باندھ کر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میں ان دونوں حدیث پر گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ ابتدا بھی ہو جائے اور انتہا بھی ہو جائے۔ میں جانتا لوگ زیادہ تر ختم بخاری کرتے ہیں، ابتداء بخاری کم کرتے ہیں، تو میں پہلی حدیث پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، اس کے بعد آخری حدیث پر روشنی ڈالوں گا، جس لیے یہ دونوں اسلام کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور آپ لوگ جس عنوان سے گوش برآواز ہیں، آپ کی بیدار نگاہیں مجھ کو دعوت خطاب دے رہی ہے کہ میں آخری حدیث پر کلام کروں، لیکن میں پہلی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، میرے استاد امام حمیدی نے حدیث بیان کیا۔ قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی قال حدثنا علقمہ ابن وقاص لیثی قال سمعت على منبر رسول اللہ عن عمر ابن خطاب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتجوزها فالمہاجر الى ما ہاجر الیہ صدق رسول اللہ۔ آپ لوگ بھی کہیے صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی سی تشریح سنیے۔ امام بخاری نے فرمایا، حدیث بیان کیا مجھ سے میرے استاذ حضرت حمیدی نے فرمایا، حدیث بیان کیا مجھ سے میرے استاذ سفیان بن عیینہ محدث نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کیا مجھ سے محمد ابن ابراہیم التیمی نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کیا مجھ سے یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ یحییٰ ابن سعید انصاری جو ہیں، یہاں تک حدیث خبر واحد ہے یحییٰ ابن سعید تک، اور بعد میں خبر مشہور بنتی ہے اور تواتر کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ابن سعید انصاری فرماتے ہیں انہو سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی قال سمعت علی منبر رسول اللہ عمر ابن خطاب قال، فرماتے ہیں کہ سنا میں نے مسجد نبوی شریف میں، اور حدیث کو سنا جمعہ کے دن، اور حدیث کو سنا منبر نبوی پر، اور حدیث کو سنا حضرت عمر ابن خطاب سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دیکھو امام بخاری کی دیانت، سب راویوں کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور اخیر میں بیان فرماتے ہیں کہ علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے سنا جمعہ کے دن مدینہ منورہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر حضرت عمر کو یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جو حدیث بیان کیا اس کو امام بخاری نے پہلی حدیث لیا، اس کو تمام محدثین اس حدیث کو لیے ہیں، لیکن اصل روایت جو ہے امام بخاری کی، یہ آپ کو صحیح کی سب کتابوں میں ملے گی، یہ کتاب مشکات المصابیح بھی یہ حدیث ملے گی، لیکن ماخذ سب کا بخاری شریف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ علقمہ ابن وقاص لیثی نے کہا کہ میں نے سنا منبر نبوی پر حضرت عمر ابن خطاب سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہاں تک تو سند ہے، سند کہتے ہیں راویوں کے سلسلہ کو، اور متن کہتے ہیں اصل حدیث کو۔ اب اصل حدیث آ رہی ہے، رجال کا ابھی تک سلسلہ تھا۔ اچھا، جتنے رجال ہیں سب کی کیفیتوں کو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، اور
آج کے علماء بھی نہیں بیان کر سکتے. امام بخاری سب کی کیفیتوں کو جانتے ہیں. کون کہاں پیدا ہوا، کس نے کہاں کس سے ملاقات کی، کس نے کس وقت یہ حدیث کو لیا ہے. اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا امام بخاری کو. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے گا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کیا. اب امام بخاری یا حضرت عمر بن خطاب آگے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. دیکھو حدیث کی تشریح اگر حدیث کر دے تو اس سے بڑی تشریح کوئی نہیں کر سکتا. اور جیسے قرآن کی تفسیر تب قرآن سے اگر ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. یہ تشریح اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر سرکار فرماتے ہیں انما لامرئ ما نوی. آدمی کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کیا. اب تشریح ہونے جا رہی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا طلبی کے لیے ہو تو اس کو پا لے گا. مان لیجئے ہجرت کیا دنیا کے لیے تو دنیا کو پالے گا. اور جس کی ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو، فمن کانت ہجرتہ الی امرأۃ یتجوزها، جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہو تو عورت سے شادی کر لے گا، شادی ہو جائے گی. اب آگے سرکار فرماتے ہیں فالمہاجر الی ما ہاجر الیہ. تو مہاجر وہ ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرے اسی کو صحیح مہاجر مانا جائے گا. اگر دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو مہاجر دنیا کہلائے گا. اگر دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو مہاجر دین کہلائے گا. اگر عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو مہاجر امرات کہلائے گا. یہ حدیث آپ نے سن لیا. اعمال کا دار و مدار امام شافعی کہتے ہیں نیتوں پر ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. امام شافعی کہتے ہیں وضو میں نیت فرض ہے. اگر نیت نہیں کیا کسی نے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. امام اعظم فرماتے ہیں اگر بغیر نیت کے بھی وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، صرف نیت کرنے کا ثواب نہیں پائے گا. ہمارے امام اعظم سراج امت ابو حنیفہ انہی کا مہینہ ہے، مہینہ بھی انہی کا ہے. 2 شعبان یوم وصال امام اعظم ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں ثواب الاعمال، مدار الاعمال نہیں فرماتے ہیں. انما الاعمال بالنیات کا مطلب امام اعظم کہتے ہیں انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. اب بحث چھڑ گئی. کوئی مہاجر ہجرت کرنے گیا مدینہ شریف کسی عورت کے لالچ میں تو مہاجر حقیقی مانا جائے گا یا نہیں؟ امام شافعی کہتے نہیں مانا جائے گا. امام اعظم کہتے مانا جائے گا، لیکن نیت کا ثواب نہیں پائے گا. نیت کا ثواب نہیں پائے گا. اب اس حدیث کی تشریح، حدیث یہاں ختم ہو گئی. اس حدیث کی تشریح افقہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود قال كنا فينا رجل خطب امرأة فأبت حتى يهاجر فهاجر فتجوزها ويقال لها أم قيس وكنا نسميه مهاجر ابن قيس. تشریح سنیے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ میں ایک صحابی تھے اور ایک صحابیہ تھی.
صحابیہ سے شادی ان کی ہونے والی تھی. صحابیہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئی تو صحابی نے پیغام نکاح دیا صحابیہ کو، تو صحابیہ نے انکار کر دیا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی. کہا کیوں نہیں؟ کہا میں صحابیہ ہوں، تم خالی صحابی ہو، میں مہاجرہ ہوں، تم مہاجر نہیں ہو. آج جیسے کوئی شادی کرتا ہے تو دولت کی لالچ میں، دیکھیے صحابیہ کا فیصلہ دیکھیے، فرماتی اب انکار کر دیا، حتیٰ یہاجرہ، یہاں تک کی ہجرت کریں وہ صحابی. تو انہوں نے ہجرت کیا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ ان کو ام قیس کا مہاجر کہتے تھے. اب بحث چھڑ گئی امام اعظم امام شافعی میں. امام شافعی کہتے ہیں ان کی ہجرت مانی ہی نہیں جائے گی کہ نیت صحیح نہیں. امام اعظم کہتے ہیں نہیں، ہجرت مانی جائے گی، صرف ہجرت کا ثواب نہیں، گناہ سے وہ بچیں گے، ثواب نہیں پائیں گے. پتہ یہ چلا اعمال کا دار و مدار، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مسلمانوں، امام بخاری نے پہلی حدیث کو باب الوحی کے ضمن میں بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے وحی ایک ذریعہ ہے، وحی کے ذریعے اسلام ثابت ہوتا ہے، وحی کے ذریعے مذہب ثابت ہوتا ہے. پوری دنیا میں تنہا اسلام کے پاس وحی ہے اور کسی مذہب کے پاس وحی نہیں. وحی سے مذہب اسلام ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہمارا مذہب الحمدللہ روح الامین کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے، رسول پاک کے ذریعے اسلام ثابت ہے. میں بھی تقریر جب کروں گا تو اس پر روشنی اسلام کے سلسلے میں روشنی ڈالوں گا. یہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی ہے. حضرات، نیت کا فقہ اسلامی میں بڑا اہم مقام ہے. نیت صحیح تو سب صحیح، نیت بگڑ جائے تو سب بگڑ گیا. میں توجہ چاہوں گا لڑکوں کی بھی، نیت صحیح ہونی چاہیے. یہ حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسلام کا تہائی حصہ ہے یہی حدیث، 3 حصے میں ایک حصہ یہی حدیث ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اسلام کا 1/4 حصہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اسلام کا 1/3 حصہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں فقہاء کرام نے فقہ کے ابواب میں اس حدیث کے ذریعے 70 فقہ کے ابواب میں اس حدیث کو لیا ہے. یہ حدیث اس پائے کی ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ امام بخاری کا. پہلی حدیث امام بخاری نے اس حدیث کو کیوں مقدم کیا؟ وہ بتا رہے ہیں میری نیت رسول اللہ کی حدیث پہنچانے کی ہے، دنیا کی نہیں ہے. اگر دنیا طلبی کے لیے بات ہوتی تو 4000 اشرفیوں کو دریا برد نہ کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی حدیث کو امت تک پہنچانے کے لیے بیڑا امام بخاری نے. حضرات، اب اس مسئلے کو، پہلی حدیث کی تشریح کو میں یہی ختم کرتا ہوں. میں آنا چاہتا ہوں آخری حدیث کی طرف، تاکہ جس مقصد کے تحت ہمارے دونوں اسلام کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں قوم کی تقدیر بننے والے ہیں. آخری حدیث کھولا آپ لوگوں نے؟ کون سی؟ ہاں، ارے ٹھیک، درود شریف پڑھ لیجیے آپ لوگ. اچھا یہ بچا آخری حدیث امام بخاری نے، میں علماء کی توجہ چاہوں گا، کتاب التوحید کے ضمن میں آخری بیان کیا ہے.
امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتابوں میں بانٹا ہے. اب آخری پہلی کتاب الوحی ہے اور یہ کتاب التوحید ہے. اور پہلی حدیث نیت والی ہے، یہ حدیث عمل والی ہے. تو نیت صحیح تو عمل بھی صحیح. نیت صحیح، ابتدا دیکھو اور انتہا دیکھو، آغاز دیکھیے اور انجام دیکھیے. امام بخاری کا کمال اس میں ظاہر ہو رہا ہے. اتنا بڑا کمال کہ کتاب التوحید کے ضمن میں آخری حدیث لانے جا رہے ہیں. اور اس کا باب کون سا ہے؟ باب الرد علی الجہمیہ. دیکھا آپ نے 1064 صفحہ پر دیکھیے باب الرد علی الجہمیہ. آپ دیکھیے باب الرد علی الجہمیہ. ارے وہی باب الرد، وہ کتاب التوحید کے ضمن میں ہے، وہ باب ہی ہے. کتاب التوحید کے ضمن میں امام بخاری نے باب الرد علی الجہمیہ کا باب باندھا ہے. میں تمام احباب اہل سنت سے توجہ چاہتا ہوں. امام بخاری فرقہ جہمیہ کے رد کرنے کے لیے اس باب کو باندھا امام بخاری نے. جہمیہ کون فرقہ ہے؟ جہمیہ بند کر دیجیے. جہمیہ معتزلہ کا فرقہ ہے، بڑا غالی فرقہ ہے. یہ قرآن کو مخلوق مانتا ہے، بڑا غالی فرقہ ہے. رؤیت باری تعالیٰ کو جائز نہیں مانتا، میزان کو صحیح نہیں مانتا، میزان عمل کو، قبر کے عذاب کو نہیں مانتا. فرقہ جہمیہ کا باب باندھا امام بخاری. مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، میں سب کی توجہ. جو چھوٹے بچے وہ سنتے رہیں، توجہ نہیں بھی دیں گے وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے. امام بخاری نے باب الرد علی الجہمیہ کا باب باندھا. حضرات علماء کی بھی توجہ، باب الرد علی الجہمیہ کا باب باندھا ہے. ان کے زمانے میں سب سے غالی فرقہ، سب سے گمراہ بد مذہب فرقہ، مفضی علی الکفر فرقہ جو تھا وہ معتزلہ میں جہمیہ کا تھا. اگر امام بخاری اس زمانے میں ہوتے تو باب الرد علی الوہابیہ کا باب باندھتے. یہ ضرور باب باندھتے، میرا ایمان کہتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین فرقہ وہابیہ کا ہے. تو باب الرد علی الجہمیہ امام بخاری ذہن دے رہے ہیں. جس زمانے میں جو فرقہ پیدا ہو اس کی رد ضروری ہے، اس کا رد کرنا ضروری ہے. اس کے لیے افراد منتخب. اللہ نے جہمیہ فرقے کو رد کرنے کے لیے امام بخاری کو منتخب کیا. اللہ نے فرقہ وہابیہ کے رد کرنے کے لیے علامہ فضل خیر آبادی کو منتخب کیا. اللہ نے فرقہ دیوبند کو رد کرنے کے لیے امام احمد رضا کو منتخب کیا. اگر آج امام بخاری ہوتے تو باب الرد علی الوہابیہ، باب الرد علی دیوبند، یہ دو باب ضرور باندھتے. حضرات اب سوال یہ کتاب التوحید کے ضمن میں کیوں امام بخاری نے یہ بیان کیا؟ اس کو کہیں اور بھی بیان کر سکتے تھے، اور اس کو کتاب الوحی سے کیوں شروع کیا؟ اور کتاب التوحید کے ضمن میں اس لیے بیان کیا، فرقہ اسلامیہ میں جو 72 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، اس میں 72 فرقے مذاہب باطلہ کے ہیں، تو ان کا رد کرنا ضروری تھا. امام بخاری نے اسی لیے باب الرد علی الجہمیہ کا باب باندھا. اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ میزان عمل کو نہیں مانتے تھے، بالکل نہیں. میزان عمل کہتے ہیں نیکیوں کا ترازو نہیں ہوگا، میزان نہیں قائم ہوگا. اللہ جس کو چاہے جنت میں پہنچا دے، اللہ جس کو چاہے دوزخ میں پہنچا دے. کیا ضروری حساب کتاب کرے، کیا ضروری ہے ترازو قائم کرے. ترازو کے جو پلڑے بھی ہوں، نیکیاں ادھر رکھی جائیں،
दाहिने तरफ और बुराइयां बाएं तरफ रखी जाएं, ये क्या जरूरी है? मुतज़िला रद्द करते हैं कि ये है ही नहीं है, तौला नहीं जा सकता, न तौला जाएगा। ये कौन कह रहे थे? मुतज़िला कह रहे थे। हजरात, इस्लाम में पहले फिरका जो बना है बलवाइयों के बाद में खवारिज का फिरका बना है। खवारिज के फिरके के बाद रवाफिज का फिरका बना है, और रवाफिज के फिरके के बाद में मुतज़िला का फिरका बना है। मुतज़िला में कई फिरके हुए, सबसे बदतरीन फिरका जहमिया का फिरका था। मर्जिया इसी की किस्म, नज्जारिया इसी की किस्म, कदरिया इसी की किस्म, जबरिया इसी की किस्म, मुअत्तला इसी के सिलसिले में, मुशब्बहा इसी के सिलसिले में। तो सबसे गालिब फिरका, सबसे गुमराह जो फिरका था वो कौन था? जहमिया फिरका। जहमी में सफवान से मंसूब है फिरका। जैसे हरूरिया फिरका, हरूरिया फिरका कूफा के करीब था। तो इन सब का रद्द किया। हरूरिया को कत्ल किया हजरत मौला अली ने। खवारिज को 5000 हाफिज कारियों को कत्ल किया करते। इसका मतलब ये हुआ, आलिम हो चाहे हाफिज, हाफिज हो चाहे कारी, अगर गुमराह हो जाए तो उसका भी बाइकाट किया जाए। हजरत अली ने कत्ल किया 5-10,000 थे हरूरी, और कूफा के करीब एक गांव हरूरा था, वहीं उनका सब बना हुआ था, वहीं मीटिंग होती थी, वहीं अकीदा हज़रत अली के ज़माने की बात है। लश्कर लेकर निकले नहरवान की सरजमीन पर, ज़ुल्ख़ुवैसरा उसी में हरूरियों में था। हज़रत अली ने कत्ल किया, 5000 ने तौबा किया, 5000 लोग लड़ाई पे आमादा हुए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अली मिलकर उन लोगों को कत्ल कर दिया। हज़रात, फिर और फिरके बनते गए। सबसे गालिब फिरका मुतज़िला का था। ये मुतज़िला जो कह रहे थे कि मीज़ान नहीं तौला जाएगा, यानी नेकियां नहीं तौली जाएंगी, मीज़ान नहीं कायम होगा। ये अकीदे पर हमला था, अमल पे हमला नहीं था। ये रफ़ैदैन का मसला नहीं था, ये आमीन का मसला नहीं था। जो आमीन का मसला था उस पर इख्तिलाफ नहीं था, और सीने पे हाथ बांधने का इख्तिलाफ नहीं था। आमीन बिल जहर का इख्तिलाफ, ये बिस्सिर का इख्तिलाफ नहीं था। हजरात, ये इख्तिलाफ कैसा था? ये इख्तिलाफ अकीदे के बाद। उनका अकीदा क्या था? मीज़ान अमल नहीं कायम होगा, और जरूरत ही नहीं है कि तौला जाए। अल्लाह ताला जिसको चाहे जन्नत में पहुंचाए, जिसको चाहे जहन्नम में पहुंचाए। अब इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, क़यामत में 3 गिरोह होंगे। 2 गिरोह मीज़ान पे नहीं जाएंगे, एक गिरोह जाएगा। वो लोग जो मीज़ान अमल पर नहीं जाएंगे, वो लोगों की तादाद जितना मुझको इल्म है उसकी रोशनी में 4 अरब 90 करोड़ लोग ये मीज़ान पे नहीं जाएंगे। 4 अरब, अल्लाह ताला हम लोगों को उसी में कर देता तो बहुत अच्छा। 4 अरब 90 करोड़ लोग मीज़ान पर नहीं जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे। उनके नेकी ही नेकी है, उनके गुनाह ही गुनाह नहीं है, तो उनको मीज़ान पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये गिरोह हो गया 4 अरब 90 करोड़। इसको फ़क़हा ने भी लिखा है, खुद बहार शरीयत में मौजूद है और फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। दूसरा गिरोह जो काफिर हैं, ईमान वाले नहीं, कलमा पढ़ने वाले नहीं, जो काफिर हैं, मुर्तद हैं। काफिर और मुर्तद ये भी मीज़ान पे नहीं जाएंगे, सीधे जहन्नम में जाएंगे। इनको जाने की जरूरत नहीं, इनकी नेकियां ज़ाया हो गई है। जहन्नम एक गिरोह, एक जमात बची जिनके नेकियां भी होंगी और जिनके गुनाह भी होंगे,
بدی بھی ان کے پاس، نیکی بھی ان کے پاس، تو اتمام حجت کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا اور اس میں نیکیاں تولائی جائیں گی اور گناہ کو بھی لے جایا جائے گا۔ تولنے والے کون ہوں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور تولانے والے کون ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تولانے والے کون ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ اولاد ان کی ہے، آدم علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ تو حضرت جبریل، حضرت میکائیل نیکیوں کو تول رہے ہوں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں میزان قائم ہی نہیں ہوگا۔ ضرورت تھی عقیدے کے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، اس لیے امام بخاری نے باب الرد علی الجہمیہ کا باب باندھا، اور اس کے تحت جو باب باندھا وہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ۔ فیصلہ دے دیا امام بخاری نے۔ معتزلہ ناحق ہیں، معتزلہ باطل ہیں، معتزلہ بد مذہب ہیں۔ امام بخاری نے فیصلہ دیا اور یہ فرمایا کہ قرآن شریف میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل کے ترازوؤں کو بچھائیں گے۔ قرآن کے اس فیصلے کے بعد کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کمال امام بخاری کا بتاؤں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو 30 پاروں میں بانٹا ہے۔ یہ 30ویں پارے کی بات چل رہی ہے، پہلی حدیث پہلے پارے کی، آخری حدیث 30ویں پارے۔ کیوں پارہ کہا گیا بخاری شریف کو؟ امام بخاری کتاب کے بعد میں اللہ کا ارشاد لاتے ہیں اور اللہ کے ارشاد کے تحت احادیث لاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا ارشاد بیان کر رہے ہیں باب الرد علی الجہمیہ کے ضمن میں، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم قائم کریں گے عدل کے ترازوؤں کو۔ یہاں موازین آیا ہے، میزان نہیں آیا، ایک ہی ترازو رہی ہے، اور یہاں عظمت کے لیے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ عدل کے ترازوؤں کو ہم قائم کریں گے۔ قرآن کے فیصلے کے بعد میں نہ جانے معتزلہ کو کیا ہو گیا، معتزلیوں نے کیوں انکار کیا، حتیٰ کہ کشاف جیسے مصنف لوگ جو ہیں معتزلی، ابو علی جفائی جیسے معتزلی بھی بڑے بڑے عالم تھے، صفوان ابن جام معتزلی، اور معتزلیوں کی ایک بڑی جماعت تھی، اس میں علم والے تھے، لیکن حضرات علم سے کام نہیں ہوتا ہے، علم منزل نہیں ہے، منزل نور علم ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ لوگ منزل علم سے تلاش کرتے ہیں، لیکن علم جو ہے منزل نہیں ہے، منزل کے پہنچنے کا ایک ذریعہ، اور منزل کیا ہے؟ عشق منزل ہے، جس کو نور علم کہا جاتا ہے۔ جب نور علم کسی کو حاصل ہوتا ہے، نور علم اس دنیا میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، اور نور علم باقی کسی کے پاس ہے۔ اور نور علم کی روشنی میں حضرت امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ عِبَادِهِمْ وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو فیصلہ امام بخاری کر رہے ہیں، فیصلہ یہ کر رہے ہیں قول بھی تولا جائے گا، کیونکہ معتزلہ کہہ رہے تھے کہ اعمال اور قول یہ دونوں آراز ہیں، اور آراز کا تولنا محال ہے۔ آراز کا، قول کا، بات کا
روح کا، بات کا، بولی کا، الفاظ کا اس کا تولنا محال ہے. تو دلیل دیتے تھے بڑے علم والے وہ بھی تھے، صرف نور علم نہیں تھا. تو کہہ رہے تھے اعمال کا تولنا محال، ان الاعمال تستحیل وزنها، اعمال کا تولنا محال وہ لوگ کہتے تھے. ابن فورق وغیرہ نے بھی یہی کہا اور لوگوں نے بھی یہی کہا. دیکھو ایک بات بتانا چاہوں، آپ لوگوں کو بخار ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس گئے، تھرمامیٹر لگایا تو بخار کو پتہ لگ گیا کتنا درجے کا بخار ہے، 97 ڈگری ہے کہ 98 ڈگری ہے. آپ کا ڈاکٹر اگر بخار کو اپنی مشین سے، تھرمامیٹر سے اگر وہ تول سکتا ہے، اللہ تو خالق کائنات ہے، فاطر السماوات والارض ہے، وہ جو چاہے ہو جائے، اس کے لیے کوئی چیز محال ہی نہیں. تو امام بخاری نے 2 دلیل دیا، قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا، اور فیصلہ قرآن کے ہاتھ میں ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جب ترازو قائم کیا جائے گا تو کس لیے؟ تولنے کے لیے قائم کیا جائے گا. تو تولا کیسے جائے گا؟ اعمال کے، ہم عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اعمال کے صحیفوں کو تولا جائے گا. اور صحیفے آراز نہیں ہیں، باتیں تو آراز ہیں، قول تو آراز ہے، صحیفے آراز نہیں. یعنی اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے. کیسے تولا جائے گا؟ حدیث سنیے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی حدیث ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا، وہ اسی خلائق لائے گا، پوری دنیا رہے گی اور اس کو لا کے پیش کر دے گا سب کی بلندی، پوری دنیا اس کو دیکھے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے جا تو اپنی نیکی تولا لے. تو بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس ہے کیا جو تولا لے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا، سن رہے ہیں ہم لوگ، اللہ فرمائے گا اے بندے اپنی نیکی جاتا تولا لے، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تو کہے گا یا اللہ میں کیا تولا لوں؟ تو غیب سے اللہ ایک بطاقہ نکالے گے، حدیث بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا، حدیث بطاقہ ایک کارڈ نکالے گا اور بندے کے ہاتھ میں دے دے گا. اور بندہ جو ہے سے کہے گا جا کارڈ لے کر اور تولا لے نیکی کو. تو کہے گا بندہ یا اللہ چھوٹا کارڈ میرے گناہوں کے سامنے کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا جا تولا لے، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ہوگا یا اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ کیا کرے گا؟ تو کہے گا بندے جا تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تو بندہ کارڈ لے کر جائے گا، حضرت جبریل سے کہے گا میری بھی نیکیاں تولی جائے، اس کے سب گناہوں کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا، وہ بطاقہ دوسرے پلڑے پر. دلیل سے یہ ثابت ہے کہ صحائف الاعمال کو تولا جائے گا، یعنی بطاقہ کو تولا جائے گا. اس پہ کوئی استحالہ نہیں. معتزلہ کو یہاں ایمان لانا چاہیے، لیکن جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے. تو اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہ نیچے چلا جائے گا، وہ نیکی اوپر. وہاں کے تولنے کا معاملہ الٹا ہوگا دنیا سے. یہاں جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، اور وہاں جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا، اوپر جائے گا. اس بطاقہ پہ کیا لکھا ہوگا؟ یہی لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. معلوم یہ ہوا کہ بخشش کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے، اعمال کے اوپر نہیں ہے، عقیدے کے اوپر ہے. تو امام بخاری عقیدہ بیان کرتے ہیں، باب قول اللہ عز وجل نضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان قولہ
وَأَعْمَالَهُمْ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن نیکیوں کو قول بھی تولا جائے گا اور عمل بھی تولا جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، کوئی معتدلی امام بخاری کے اس دلیل کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ایسے ہی جیسے امام اعظم کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا ہے، یا ایسے ہی جیسے ابو الحسن اشعری کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، یا ایسے ہی جیسے شیخ احمد ابن حنبل کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، یا ایسے ہی جیسے شیخ احمد سرہندی کے سامنے اکبر بے دین کا فتنہ ٹک نہیں سکا، یا ایسے ہی جیسے دیوبندیوں کا فتنہ امام احمد رضا کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ حضرات، تو امام بخاری نے فتنہ ارتداد ہی نہیں بلکہ معتزلہ کے تار و پود کو بکھیر کے رکھ دیا، اکھیر کے رکھ دیا۔ اسی لیے میں نے کہا آج امام بخاری ہوتے تو باب الرد علی الوہابیہ کا باب ضرور تھا۔ اب آئیے، میں ختم بخاری کرانے جا رہا ہوں۔ اگر میں خدمات پر گفتگو کروں تو وہی ایک معاملہ ہو جائے، پورا خطاب ہو جائے، لیکن اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آخری حدیث جس کے انتظار میں آپ لوگ ہیں، قال الامام بخاری، پڑھیے مولانا۔ قال الامام بخاری حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع المدنی عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے، راویان حدیث کا نام لیں گے بیماری ہی چلی جائے گی۔ پڑھیے آپ لوگ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام بخاری حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع المدنی عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مرفوع ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس کے اصل راوی۔ حدیث مرفوع اور پہلی حدیث کے اصل راوی سیدنا عمر بن خطاب ہیں، آخری حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ کئی ہجری میں 3 سال 7 ماہ 5 دن کل پائے اور 5274 حدیث کی روایت کیا۔ اتنی روایت پورے صحابہ میں کسی صحابی کی روایت نہیں جو ابو ہریرہ کی ہے۔
ایک غریب التیار غریب انسان فقر و فاقہ سے زندگی گزارنے والا اصحاب صفہ میں غریب و مساکین کے بیچ میں بیٹھنے والا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 سال 7 ماہ 5 دن میں 5274 حدیثوں کو روایت کیا. سبحان اللہ. کیوں؟ خود فرماتے ہیں انی صحیح تو رسول اللہ علی ملئ بطنی، میں سرکار کی صحبت میں پیٹ بھرنے کے لیے، میں سرکار کی صحبت میں ہوا پیٹ بھرنے کے لیے. آپ دیکھو مدرسوں میں مطبخ میں کھانے والے لڑکے زکوٰۃ و صدقات کے پیسے سے پڑھنے والے لڑکے بھی وہ درجے کمال پہ پہنچتے ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ درجے کمال پہ پہنچتے. حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فقہائے صحابہ میں نہیں ہیں لیکن مکثرین صحابہ میں، فقہائے صحابہ میں بڑے بڑے آتے ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود، جیسے عشرہ مبشرہ بالجنہ، جیسے زید ابن ثابت، جیسے ابی ابن کعب، جیسے معاذ ابن جبل، عبد الرحمن ابن عوف، حذیفہ ابن یمان، اور یہ صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ کرام جو ہیں اب فقہائے صحابہ میں آتے ہیں. فقہائے صحابہ میں 2 جماعت ہے، ایک کبار صحابہ کی ہے، ایک صغار صحابہ کی. کبار صحابہ میں عشرہ مبشرہ کے ساتھ افقہ صحابہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. حنفیوں کے تمام موقف کا دار و مدار حدیث کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود ہیں. اور صغار صحابہ میں عبداللہ ابن عمر آتے ہیں. شافعیوں کے احادیث کا دار و مدار عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ صغار صحابہ سے روایت کرتے ہیں. اور امام اعظم کبار صحابہ سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ناف پہ نیت باندھے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہاں نیت باندھے. امام شافعی نے ان کو لے لیا. اے لڑکے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ کہاں جا رہے ہو؟ آنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرات ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہائے صحابہ سے روایت لیتے ہیں. اور چاہے امام زہری ہو چاہے امام شافعی ہو، یہ روایت لیتے ہیں صغار صحابہ سے. ظاہر ہے عبداللہ ابن مسعود جو سرکار کے ساتھ رہتے تھے، رات و دن صاحب النال والوسادہ، وضو کا پانی، مسواک، نالین شریف، مصلی لے کر ساتھ رہتے تھے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ سرکار نے کہاں ہاتھ باندھا. عبداللہ ابن عمر نے کیسے دیکھ لیا؟ عبداللہ ابن عمر یہاں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر یہاں فرماتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود تحت السنہ فرماتے ہیں. تو فقہ حنفی کا دار و مدار فقہائے صحابہ اور کبار صحابہ، اس لیے اس کی شان سب سے زیادہ بلند ہے. فقہ حنفی جو بھی فقیہ بنا ہے وہ امام اعظم کا محتاج ہے. امام اعظم کے شاگرد امام مالک بھی ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ امام مالک شاگرد نہیں ہیں کیونکہ امام اعظم تابعی ہیں، امام مالک تابعی نہیں ہیں. یعنی امام مالک نے صحابی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. چونکہ بعد میں پیدا ہوئے تو امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، قاضی امام ابو یوسف، قاضی امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد ہیں. امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں. امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں. سب اماموں کے وسطات ائمہ امیر المومنین فی الحدیث امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ.
کیوں مقصرین صحابہ میں فقہاء صحابہ سے کبار صحابہ سے یہ روایت لیتے ہیں اور بہت پرکھ کر لیتے ہیں، اس قدر پرکھتے ہیں. مثال بتاؤں، امامہ پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں ایک امامہ پہ مسا کیا سرکار نے. اس راوی نے سرکار کو سر پہ مسا کرتے نہیں دیکھا، جب سرکار امامہ ٹھیک کر رہے تھے تو آئے روایت کر دی. امام اعظم پرکھتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، فرماتے ہیں شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ شرمگاہ بدن انسانی کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ناک ہی کے مانند ہے، اس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مما مست النار سے وضو ٹوٹتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں سرکار نے سٹو تناول فرمایا، گوشت تناول فرمایا، اور وضو کی جو روایت ہے وہ کلی سے متعلق ہے، کلی کیا نماز پڑھی، اس لیے آنکھ جس کو چھو لے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ فرق کس کے یہاں ہے؟ امام اعظم کے یہاں. اتنا بڑا علم. میں بتا رہا تھا کہ امام اعظم تنہا اماموں میں، امام مذاہب میں تنہا تابعی ہے، اور کوئی امام تابعی نہیں ہے، کوئی امام تابعی نہیں ہے، تنہا امام. ہمارا امام امام اعظم، ہمارا غوث غوث اعظم، اور ہمارا شہید معظم شہید اعظم، اور ہمارے مسلک کا امام مجدد اعظم. یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ خیبر کی لڑائی کے بعد میں جب فتح ہو گئی تب اسلام قبول کیا، اور سرکار سے عرض کیا کہ میری ماں اسلام نہیں قبول کرتی ہے، سرکار دعا کر دیجئے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے. سرکار نے دعا کر دی. ابو ہریرہ گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دیا. جو ماں جنگ کرتی تھی، لڑتی رہتی تھی، دروازے پہ دستک دیا. ماں نے آواز دی ابھی دروازہ نہیں کھولوں گی، میں غسل کر رہی ہوں. غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولا، کہا میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سرکار نے دعا فرمائی اور دعا قبول ہو گئی. اور سرکار تو مستجاب الدعوات ہے، جو فرما دے وہی ہو کے رہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زبردست راوی ہے. مکثرین صحابہ میں سے، مکثرین صحابہ میں حضرت عائشہ آتے ہیں، مکثرین صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، مکثرین صحابہ میں انس ابن مالک آتے ہیں، مکثرین صحابہ میں عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، مکثرین صحابہ میں حضرت جابر آتے ہیں، مکثرین صحابہ میں صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت ہے جو زیادہ حدیث کی روایت کیے ہیں، اور اس میں سب سے غریب صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور سب سے زیادہ بڑے محدث یعنی حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. انہی کی حدیث یہ بیان ہو رہی ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بار اور پڑھ لیجیے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں. یہ سرکار فرما رہے ہیں. اور وہ دونوں کلمے میزان عمل پر بھاری ہیں. اس حدیث سے امام بخاری نے بھی معتزلہ کا رد کیا. جس میزان کی نفی کر رہے تھے معتزلہ سرکار کے ارشاد میں بھی موجود, قرآن کے فرمان میں بھی موجود. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ثقیلتان بوجھل ہے دونوں, بھاری ہے دونوں میزان عمل پر. مطلب یہ ہوا میزان ترازو ہے, تولا جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ مجھ کو میزان دکھا دے, تو دکھایا تو ساتوں آسمان کی وسط ہے اور زمین کی وسط ہے, اس سے بھاری ہو گیا میزان. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میزان کو دیکھا. حضرات تو میزان قرآن سے بھی ثابت ہے اور میزان حدیث سے بھی ثابت ہے. میزان کا تولنا بھی حدیث سے ثابت ہے. کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے میزان عمل قائم کریں گے اور حدیث سے ثابت ہے ثقیلتان فی المیزان, یہ بوجھل ہوں گے میزان پر. حدیث میں ہے سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے. جو خالی سبحان اللہ کہتا ہے وہ آدھا میزان بھر دیتا ہے, اور الحمدللہ جو کہتا ہے پورا میزان بھر جاتا ہے. تو حضرات یہ حدیث اور یہ کلمات رشد سرکار کا ارشاد, جو دونوں کلمے اصل حدیث کیا ہے؟ اصل حدیث یہی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ تو حدیث کی تعظیم و توقیر بیان کیا سرکار نے, اور اصل حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اصل حدیث ہے. تو یہ بخاری شریف جلد اول میں ایک صحابی پہنچے سرکار کے پاس, جلد اول میں حدیث موجود اور یہ جلد ثانی کی حدیث ہے. عرض کیا یا رسول اللہ روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں. یہ آپ لوگوں کے مطلب کی بات ہے, کاروبار والوں کے مطلب کی بات ہے. ان لوگوں کا تو اللہ نے اپنے ذمے کرم پہ ہر ضرورت کو لے لیا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ ہما. جو دین میں سمجھ اور علم فقہ حاصل کرے اللہ اس کے ہر غم کو اپنے ذمے کرم پر لے لیا. آپ لوگوں کی بات ہے, لوگ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تعویذ والوں کے پاس, میرا کاروبار اٹکا ہوا ہے, کاروبار بند ہو گیا ہے, روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں, یہ سب کہتے رہتے ہیں. صحابی نے سرکار سے شکایت کیا یا رسول اللہ آمدنی کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. سرکار نے فرمایا فجر صادق کو اٹھو اور 100 مرتبہ اس کو پڑھو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے, وہ بحمدہ استغفر اللہ پہلی جلد میں. یہاں تو بحمدہ استغفر اللہ نہیں ہے, لیکن پہلی جلد میں سرکار نے جب روزی کے لیے بتایا
دروازہ کھلنے کے لیے، کاروبار کی رکاوٹ کو دور ہونے کے لیے تو بحمدی استغفر اللہ بھی بتایا سرکار نے۔ وہ صحابی گئے، روزانہ پڑھنے لگے، فجر صادق کے وقت 100 مرتبہ پڑھتے رہے۔ ایک ہفتہ کے بعد آئے، یا رسول اللہ سب دروازے کھل گئے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، ان کے سارے دروازے کھل گئے۔ میں امید اور یقین کرتا ہوں، ایمان و وجدان و ایقان کہتا ہے، آج بھی رسول اللہ کے فرمان پر جو عمل کرے، فجر مستطیل یا فجر صادق میں، فجر سے پہلے یا سنت فجر کے درمیان یا فجر کی نماز کے بعد میں، طلوع آفتاب سے پہلے اگر 100 مرتبہ پڑھ لے صرف دل سے اس نیت کے ساتھ، تو روزی کے دروازے کھل جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر نہ رکاوٹ دور ہو تو سمجھیے وہ صحیح تو سے نہیں پڑھ رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، الفاظ صحیح نہیں۔ جیسے شہد میں شفا، سرکار کے پاس ایک بیمار پہنچے، عرض کیا سرکار میں بیمار ہوں، کا شہد ان کو پلاؤ، اور ان کو اسہال کی شکایت، کا شہد پلاؤ، اسہال اور بڑھ گیا۔ پھر آئے، یا رسول اللہ بڑھ گیا اسہال، کا شہد پیو، پھر اور بڑھ گیا۔ پھر آئے سرکار کے پاس، فرمایا شہد پیو، گئے پینے لگے، تیسری بار میں ٹھیک ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرا مرض جھوٹا ہے۔ تو یقین کے ساتھ پڑھے کوئی 100 مرتبہ تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور روزی کے دروازہ کھلنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی ایک نسخہ بتایا ہے، وہ آپ لوگوں کو نظر ہے کہ نماز مسجد سے نکلتے وقت نماز پڑھ کے بایاں قدم جب نکالے اور دعائے خارجہ مسجد پڑھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، وہ صحیح و رزق کا، یعنی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، آخر میں کیا کرے، صحیح ابواب رزق کا، اے اللہ روزی کے دروازے کو آسان کر دے، دروازے کھل جائیں گے۔ اور قرآن نے فرمایا من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جس کی روزی تنگ ہو گئی ہو تو چاہیے جو کچھ اس کے پاس موجود ہو اس میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، عنقریب تنگی کے بعد آسانی ہو جائے گی، عسر کے بعد یسر ہو جائے گا، مشکلات کے بعد آسانیاں تقدیر ہو جائیں گی۔ اللہ کا فرمان سچا ہے، رسول کا ارشاد سچا ہے۔ میں آخری حدیث سب کو پڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہوں جو ہم کو بزرگوں نے اجازت دی، بالخصوص علماء کرام کو، طالبان علوم نبویہ کو، احباب اہل سنت کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ اس کو پڑھیں تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور وافر مقدار میں روزیاں ان کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے، ختم بخاری کو قبول فرمائے، اور ان دو بچوں کو عالم دین، مسلک کا پاسبان اور مسلک کا وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات الحمدللہ بند کر لیجیے اس کو۔ حافظ کہاں ہے؟ الفاظ کے حافظ کو حافظ کہتے ہیں اور معنی کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ دیکھیے دو اور قرآن کے لہجہ کے پڑھنے والے 4 قاری
اور میں آپ کو بتاؤں، حضرات توجہ چاہوں گا، وہ قاری حضرات آ جائے، صحابہ کرام میں 4 لہجے قرآن کو زیادہ جاننے والے تھے پورے صحابہ میں، جس میں عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، یہ 4 لہجے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور جو لہجے قرآن کو زیادہ جانتا ہے اس کو بڑا درجہ ملتا ہے۔ الہاکم التکاثر کی جب سورت نازل ہوئی، جبریل لے کر آئے، سرکار سے عرض کیا، اللہ نے فرمایا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے اس سورت کو ابی بن کعب کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس سورت کو کس کو سنا دیجیے؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سنا دیجیے۔ سرکار نے فوراً بلایا، اللہ کا حکم آیا، سرکار نے فوراً بلایا، اے ابی، جبریل آئے ہیں، وحی آئی ہے، سورت اتری ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس سورت کو تم کو پڑھ کے سنا دوں۔ تو عرض کیا، سرکار ضرور سنائیے، لیکن ایک بات بتا دیجئے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں تم کو کہا، ابی بن کعب کو سنا دیجیے۔ اللہ نے ابی بن کعب کا نام لیا ہے۔ کیوں؟ لہجے قرآن کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں، اور معنی قرآن کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اور لہجے قرآن میں صحابہ میں 4 تھے، ان کے فیض سے یہاں بھی آسمانی کتاب 104 نازل ہوئی، جس میں 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں تھیں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے 4 یہاں قاری بھی موجود ہیں، اور حضرات 2 حافظ موجود ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے اور حافظ بنے ہیں، اور آج ان کی دستار بندی ہوگی، اور قیامت میں ان کے ماں باپ کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس۔ جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا، تو اس کے ماں باپ کو قیامت میں تاج پہنایا جائے۔ ماں باپ نے یونیورسٹیوں کی طرف نہیں بھیجا، مغربی تعلیم کی طرف نہیں بھیجا، دنیا کے ہموں کی طرف نہیں بھیجا، عصری علوم کی طرف نہیں بھیجا، اللہ کی کتاب یاد کرنے کے لیے بھیجا، جو سب سے افضل کتاب ہے، اور سینے میں اتارا۔ تو آج تو ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، لیکن قیامت میں جو داعیہ ان کے ماں باپ ہیں، اس لیے ان کے ماں باپ کو عزتوں کا تاج قیامت میں پہنایا جائے گا، اور ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوء احسن من ضوء الشمس۔ اس کی چمک دھمک، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ احسن ہے، سورج سے بھی زیادہ احسن ہے۔ حضرات، یہ حافظ کیا ہیں؟ آپ بھی اگر اپنی بخشش چاہتے ہیں تو اپنے کسی لڑکے کو حافظ بنائیے، ضرور بنائیے۔ دولت مغلیہ کا تاجدار مجدد اسلام اورنگزیب عالمگیر نے اپنے 2 بیٹوں کو، مکرم اور محتشم کو، حافظ بنایا، اور جب دستار بندی کا ٹائم آیا تو اورنگزیب نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ اپنے دادا کو سلام کرو، شاہ جہاں کو، اور ان سے کہو کہ دستار بندی میں شریک ہو جائے، ملا جیون دستار بندی کرنے جا رہے ہیں۔ بچے دونوں گئے، دادا السلام علیکم، شاہ جہاں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔
بیٹے کیسے آنا ہوا؟ دادا حضور میں 30 پارے کا حافظ ہو گیا اور مکمل قرآن کا حافظ ہو گیا، 114 سورتوں کا حافظ ہو گیا، 6666 کلمات کا میں حافظ ہو گیا، تو دادا میری دستار بندی میں شریک ہو جائیے۔ اور شاہجہاں نے جو جواب دیا تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شاہجہاں نے کہا مجھ کو خوشی نہیں، خوشی ہوگی تیرے ماں باپ کو، مجھ کو خوشی نہیں۔ کہا دادا یہ کیا؟ کہا تیرے ماں باپ کو خوشی ہوگی۔ کہا دادا آپ تو میرے دادا ہیں، میں آپ کا پوتا ہوں، اور بیٹا تو بادام ہوتا ہے، اور دادا تو اور پوتا تو مغز بادام ہوتا ہے، تو دادا ایسا کیسے؟ کہا سن بیٹے، آج تو تیری دستار بندی ہے اور کل قیامت میں اورنگزیب تیرے باپ اور تیری ماں کی دستار بندی ہوگی۔ میرا بیٹا اورنگزیب اگر حافظ ہوتا تو میری بھی دستار بندی ہوتی، تو خوش تو تیرے باپ اور ماں کو ہونا ہے، مجھ کو کیا خوشی، مجھ کو کیا ملا؟ جا کے بچوں نے پوری بات بتا دیا۔ اورنگزیب نے کہا قرآن لاؤ، 1 مہینہ میں پڑھ کر حافظ۔ سبحان اللہ۔ اور کہا خبر پہنچا دو میرے باپ کو کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا، تاج والے کو تاج کی تلاش ہے، یعنی قیامت کے تاج کی تلاش ہے، شاہجہاں کو بھی تاج کی تلاش ہے، اورنگزیب کو بھی تاج کی تلاش ہے، مکرم محتشم کو بھی تاج کی تلاش ہے۔ حضرات اگر قیامت میں رسول اللہ کے دست انور سے تاج پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے۔ یہ خوش نصیب بچے ہیں جو آج حافظ بن کر ہمارے بیچ میں دستار فضیلت سے، دستار قرت و حفظ و قرت سے نوازے جانے والے ہیں۔ آئیے دوسری فضیلت سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب حافظ، اب تو حافظ میں یہ دستار بندی ہو گئی، اگر یہ قرآن یاد رکھیں گے مرتے دم تک، 30 پارہ کو یاد رکھیں گے اور ملک الموت سے ملاقات ہوگی اور یہ روح پرواز کر جائے گی اور ان کو اٹھایا جائے گا، جنازہ ان کو لے جائے پڑھا جائے گا، جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اور ان کو لحد میں اتارا جائے گا، اور جب بند کر دیا جائے گا درود فاتحہ کر کے لوگ چلے آئیں گے، تو اللہ فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا مات حافظ الحامل القرآن، جب قرآن کا حافظ انتقال کر جاتا ہے تو یقول اللہ للارض، اللہ زمین سے فرماتا ہے اللہ تاکل لحمہ، اے زمین میرے اس بندے کے جسم کو، گوشت کو کھانا نہیں، سڑانا نہیں۔ فتقول الارض یا ربی کیف آکلہ وفی جوفی کلامک، اے میرے رب، زمین کہتی ہے میں اس بندے کے جسم کو کیسے کھاؤں گی، اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے۔ حافظ مرنے کے بعد میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ پوری دنیا سے اگر دستگاہیں ختم بھی کر دی جائیں اور قرآن کو ختم بھی کر دیا جائے، جب بھی قرآن کو تیار کر دیں گے، تیار کا مطلب چھاپ دیں گے، لکھ کر یہ حفاظ دے دیں گے۔ عروج سقوط گرناطہ میں، زوال بغداد میں کتابیں دریا گرد کر دی گئی تھی، لیکن حفاظ نے قرآن کے نقول تیار کیے، علماء نے کتاب فقہ کی کتابیں تیار کی، محدثین نے اپنے سینوں میں احادیث کے ذخیرے تیار کیے۔ حضرات معلوم یہ ہوا کہ حافظ قرآن کا یہ مرتبہ مرنے کے بعد میں بھی وہ صحیح سالم ہو، بشرطے کی قرآن شریف۔ دو لڑکے عالم سے، فضیلت سے، اور 2 لڑکے حافظ قرآن بن کر، اور 4 لڑکے قاری قرآن بن کر، یعنی کہے ہوئے 8 لڑکے ہے نا، 8 لڑکے الحمدللہ ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس محفل کو ختم بخاری شریف کو قبول فرمائے اور ان لڑکوں کو نور علم عطا فرمائے، مسلک کا پاسبان اور محافظ بنائے۔ اب دستار بندی کے لیے بلائیے، کتابیں اٹھا لیں۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمر بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے اصحاب وہ عطرات پہ لاکھوں سلام، محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدر سی کہے رضا، مجھ سے خدمت کی قدر سی کہے رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمر بز میں ہدایت پہ لاکھوں غریبوں کے حافظ حبیب، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف اونچا ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آبی تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس میں تسلیم عرش بری سے ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سرزد پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے پیدا کیے گرنے لالو گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اللہم اشرح بالصلاة والسلام علی النبی صدورنا ویسر بها امورنا وفرج بها همومنا واکشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوتنا وانصر بها حجتنا اصلح بها اعمالنا افعالنا مدارسنا مساجدنا وجميع اهل السنة والجماعة وانس بها وحشتنا في قبرنا وحشرنا یا مولانا انك انت السمیع العلیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا کرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا امان الخائفین، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوات المستغفرین، یا مجیب السائلین، اغثنا وامددنا فی قضاء حاجاتنا لجمیع حاجاتنا، یا قاضی الحاجات، یا رسول الثقلین، یا رسول الثقلین، یا نبی الحرمین، یا جد الحسن والحسین، اغثنا وامددنا فی قضاء حاجاتنا لجمیع حاجاتنا، یا قاضی الحاجات، یا غوث الثقلین، یا کریم الطرفین، یا مجمع البحرین، اغثنا وامددنا فی قضاء حاجاتنا لجمیع حاجاتنا، یا قاضی الحاجات، یا اللہ تو شہید و بصیر علیم و خبیر ہے، اس
اسٹیج پر احباب اہل سنت علماء کرام کے مابین ختم بخاری شریف کا شرف حاصل کیا گیا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ علماء تحقیق نے بتایا ختم بخاری میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ان بچوں کو جو فارغ ہوئے ہیں اسلام کا فرزند بنا دے، مسلک کا علم بردار بنا دے، مسلک ناجی کا ترجمان بنا، مسلک اعلی حضرت کا وفادار بنا، دین و سنیت پہ استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جو احباب سماعت کے لیے آئے، جن جن لوگوں نے ختم بخاری کی سماعت کیا ہے، یا اللہ بخاری شریف جلد اول اور جلد ثانی کی اول و آخر حدیث پر جو کچھ گفتگو ہوئی، تشریح تام ہوئی، یا اللہ اپنے گھر میں خاص سے اس میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ تیری ربوبیت کا واسطہ، تیرے رسول کے رسالت کا واسطہ، تیرے کعبہ کے جلال کا واسطہ، گنبد خضرا کے جمال کا واسطہ، حسنین کریمین کی شہزادگی کا واسطہ، حضرت فاطمہ کے ردائے ناز کا واسطہ، کربلا والوں کی شہادت کا واسطہ، ائمہ دین کی امامت کا واسطہ، غوث اعظم کی غوثیت کا واسطہ، حضرت خواجہ کی خواجگی کا واسطہ، امام احمد رضا کے عشق بلالی کا واسطہ۔ یا اللہ ہم لوگوں کو زمرے صالحین میں شامل فرما، ایمان کی غیرت، ایمان کی بشاشت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی حرارت عطا فرما، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ جامعۃ الرضا برکات العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ رضا اکیڈمی جس کے سائے میں یہ سب پروگرام ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ علماء کرام جن کے ناخن تدبیر میں قوموں کی تقدیریں وابستہ ہیں، یا اللہ ان پر اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ یہ احباب اہل سنت جن کے تعاون خاص سے ادارے چل رہے ہیں، ان کو نصر عزیز فرما، دولت عثمانی عطا فرما، دین و دنیا کے برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے سچے بندوں میں، اپنے رسول کی سچی امت میں، اپنے غوث کے سچے مریدوں میں، امام احمد اللہ کے سچے وفاداروں میں، زمرے صالحین میں شامل فرما۔ اللہم انی اسألک برکتا فی العمر وصحتا فی البدن وراحتا فی المعیشہ ووسعتا فی الرزق وزیادتا فی العلم وثبتنا علی الاسلام۔